الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حضرات گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع اتنا مفید ہے کہ اگر آدمی اپنی زندگی کے معاملات اس سے شروع کر دے تو وہ ہزار مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، آلاموں سے بچ سکتا ہے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے سورۃ الفاتحہ کے فضائل اور رموز۔ اسرار اور رموز اس کے کیا ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ام الکتاب اور ام القرآن اسے کہا گیا ہے۔ اس کو سبع مثانی بھی کہا گیا ہے، اس کو دعائے صلات بھی کہتے ہیں، اس کو سورہ حمد بھی کہتے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں قرآن عظیم بھی فرمایا ہے۔ اس کی تاثیر یہ ہے کہ اس کو پڑھ کر دم کیا جائے تو زہر بھی اثر نہیں کرتا، اس کو پڑھ کر دم کیا جائے تو زہر بھی اثر نہیں کرتا، اور جس کو زہر کا اثر ہو گیا ہو اس کا زہر ختم کر دیتی ہے، اس کو شفا مل جاتی ہے، اسی لیے اس کو سورہ شفا بھی کہتے ہیں۔ سارا قرآن ہی ویسے تو شفا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، اس میں رحمت اور شفا ہے مومنین کے لیے۔ تو اس کی تاثیر کے بارے میں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ بیان کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ایک جنگ میں جب آمنا سامنا ہوا، کسی بڑے جرنیل نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اس بڑے جرنیل نے کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ زندگی اور موت جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، زندگی اور موت اللہ دیتا ہے، اگر یہی بات ہے تو آپ اس شیشی کو سونگیں، اس کو سونگ کر دکھائیں۔ اس کو سونگنے سے آدمی فوراً مر جاتا ہے، اور 1000 آدمی اس شیشی سے مر سکتا ہے۔ آپ نے وہ شیشی ہاتھ میں پکڑی اور بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم یہ پڑھا، اور
اپنے حلق میں اس کو انڈیر دیا، اور بسم اللہ کی برکت سے زہر نے ان پر اثر نہیں کیا، زہر کا اثر مرتب نہیں ہوا۔ سبحان اللہ، زہر کا اثر مرتب نہیں ہوا۔ ہاں اتنا ضرور ہوا ہے کہ اس زہر کی تلخی اور گرمی کی وجہ سے ان کی پیشانی پر تھوڑا سا پسینہ آیا، ماتھے پر تھوڑا سا پسینہ آیا، لیکن جو زہر کی شیشی 1000 آدمیوں کو سونگنے سے مار سکتی تھی، اس کا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اثر نہیں ہوا۔ اور پھر شیطان اس کے پڑھنے سے مکھی بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے کہ بسم اللہ کے پڑھنے سے شیطان جو بڑا شیر بنا پھر رہا ہے، لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، بسم اللہ کی برکت سے وہ مکھی بن جاتا ہے۔ اور پھر جس گھر میں یہ پڑھا جائے، یہ ذکر کیا جائے، اس گھر کی بڑی برکتیں ہوتی ہیں، اس پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اس میں خیر و برکت نازل ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی کام کرتے تھے بسم اللہ سے شروع کرتے تھے، بسم اللہ سے شروع کرتے تھے۔ گھر میں جب داخل ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دروازے کو پھیر دیں، گھر والوں کو السلام علیکم کریں، گھر کے اندر چلے جائیں، اس گھر کے اندر شیطان داخل نہیں ہوگا۔ تو سورہ فاتحہ کی برکات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ سورت جو ہے سورہ شفا ہے، اس سورت میں شفا ہے، اس کا نام ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ شفا رکھا ہے۔ تو اہل معرفت کا یہ کہنا ہے کہ اس کی آیتیں 7 ہیں۔ قرآن میں اللہ نے بھی فرمایا 7 مثانی، 7 آیتوں والی سورت۔ اور صحابہ کرام جو جنگ بدر میں شریک تھے وہ 313 تھے۔ 313 کو اگر جمع کیا جائے 3 3 6 اور 1 7، اہل معرفت کہتے ہیں کہ ان کی تعداد 313 تھی، لیکن انسان 7 کا بنتا ہے اگر 3 3 اور 1 کو جمع کیا جائے، اور اسی طرح 7 کا عدد یہ بنتا ہے۔ اہل معرفت کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ جو صحابہ کرام تھے وہ سورہ فاتحہ کے عامل تھے، اس پر عمل کرنے والے تھے، اس کو پڑھنے والے تھے۔ اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ سورۃ الفاتحہ کی آیات 7 ہیں، اور 7 کا عدد آپ کو معلوم ہے کہ کتنا عام ہے؟ 7 کا عدد اتنا عام ہے کہ 7 کعبۃ اللہ کے چکر ہیں، 7 مروہ اور صفا کے چکر ہیں، اور 7 آسمان ہیں، 7 زمینیں ہیں، کوسے قزا جس کو پنجابی میں کہتے ہیں گڈی گڈے دی پینگ، اس کے رنگ 7 ہیں، اور 7 ہی ہفتے میں دن ہوتے ہیں، 7 بر اعظم ہیں، اور دنیا میں 7 ہی سمندر ہیں۔ 7 کا جو حرف ہے، 7 کا جو لفظ ہے، یہ بڑا عام ہے۔ اور اسی طرح کر کے دوزخ کے دروازے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے بند ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دوزخ کا تذکرہ ویسے سبحان اللہ نہیں کہنا چاہیے، ہمارے لوگوں کو اصل میں پتہ دھیان نہیں ہوتا، بعض دوزخ کے عذاب کا تذکرہ اور کہتے ہیں سبحان اللہ۔ یہ نعمتیں بڑی کہ دوزخ کے دروازے بند ہو جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس لیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 19 ہیں، اس کے حروف کتنے ہیں؟ 19، اور دوزخ کے دروازے کتنے ہیں؟ 19۔ ہر حرف کے بدلے ایک ایک دروازہ بند ہوتا چلا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اتنی عظمت ہے اس میں، اللہ کے کلام میں اتنی عظمت ہے اللہ کے ذکر میں، اور یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو آپ پڑھتے ہیں اس میں اتنی برکت۔ پھر علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ حدیث میں جو آتا ہے، حدیث کا محمد کی جنت کی جو نہریں ہیں وہ 4 ہیں، اور چاروں کی کنجی کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، چاروں کی کنجی۔ علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر روح المعانی میں لکھتے ہیں کہ سورہ فاتحہ جو الحمد شریف ہے، انہوں نے لکھے ہیں اپنی کتاب تفسیر میں، اس کے 33 نام انہوں نے اس کے لکھے ہیں، اور ہر نام انہوں نے اس لحاظ سے لکھا ہے کہ ہر نام میں علاج ہے، ہر نام میں شفا ہے، بیماریوں کا علاج ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ یہ سورہ شفا بھی ہے، اور فرمایا جو آدمی قرآن کے ذریعے شفا حاصل نہ کرے اللہ اسے شفا نہ دے، جو قرآن کے ذریعے شفا حاصل نہ کرے اللہ اس کو شفا نہ دے۔ تو قرآن جیت کے ذریعے شفا کے واقعات ملتے ہیں۔ ہم لوگ تو حوصلہ سمجھتے ہیں کہ چھوڑو جی دم کرنے کو، ڈاکٹر کے پاس چلو،
हालांकि डॉक्टर के पास इलाज कराना वो भी सुन्नत है वो भी, लेकिन इस सुन्नत को भी तरक नहीं करना चाहिए, ये भी सुन्नत है। अहले हदीस हज़रात हालांकि इस चीज़ को नहीं मानते जो गैर मुक़ल्लिद हैं, लेकिन एक गैर मुक़ल्लिद आलिम खुद बयान करता है, वो कहता है कि मेरा भाई भी आलिम दीन है, मेरे भाई ने मुझे कहा मेरी बेटी जब बीमार थी, उसको हार्ट प्रॉब्लम था, उसके दिल में सुराख था, तो मेरे भाई जो आलिम दीन है उन्होंने कहा कि भाई इसके पास बैठकर 20 मिनट 25 मिनट सूरह फातिहा पढ़ा करो और पढ़ते रहा करो। छोटी बच्ची थी, अब उन्होंने इसके पास, कहते हैं कि मैंने इसके पास ये पढ़ना शुरू किया, डॉक्टरों की रिपोर्ट ये थी कि इसके दिल के अंदर सुराख है। 20 दिन मैंने ये अमल किया, 20 दिन के बाद जाकर टेस्ट करवाया तो रिपोर्ट ये आई कि अब वो सुराख खत्म हो गया, बंद हो गया। अल्लाह का जिक्र, अल्लाह की याद, अल्लाह ने फरमाया कि अला इन्ना बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, अल्लाह के जिक्र से दिलों को इत्मीनान मिलता है। अल्लाह का जिक्र, अल्लाह की ज़ात याद जो है बाइस शिफा है। फिर आदमी जब अल्लाह की याद करता है, फिर अल्लाह भी आदमी को याद करता है। फज़कुरून यज़कुरकुम वशकुरूली वला तकफुरून। और फिर ये वाक़या एक नहीं है, इस तरह के बेशुमार वाक़यात हमको मिलते हैं कि जिससे पता चलता है कि इस तरह करके इलाज कराना सुन्नत भी है और इस तरह करके इलाज है भी है। तो सहाबा किराम का एक वाक़या है वो बयान करते हैं, उसके बाद खत्म करते हैं। सहाबा की एक जमात, ये सच्चा वाक़या जो हदीस में है, सहाबा की एक जमात जा रही थी, रास्ते में रात पड़ गई, वहां एक बस्ती आई। तो पुराने वक्तों में कायदा ये होता था कि जो मुसाफिर लोग हैं वो बस्ती वालों से खाना ले सकते थे, लोग दे भी देते थे खाना मुसाफिर लोगों को, यानी ये भीख मांगना नहीं होता। अमीर आदमी भी अगर वो किसी बस्ती में गया, उसको भूख उसको लगी हुई है, कोई इजराय कोई नहीं है, उसने खाना खाना है, वो खाना मांग सकता है, उसको इजाजत है। तो ये हर मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर हक भी है। तो सहाबा ने बस्ती वालों के पास आदमी भेजा कि भाई कुछ खाना दो, हम मुसाफिर लोग हैं, हमें कुछ खाना दिया जाए। बस्ती वालों ने इनकार कर दिया कि हम खाना नहीं देंगे। अब वो जबरदस्ती भी नहीं कर सकते थे। तो सहाबा किराम रात को कुछ वक्त गुजरा तो वहां से वापस निकले, बस्ती से जा रहे थे। रात गुजरने के बाद, कुछ वक्त गुजरने के बाद बस्ती के लोग दौड़े हुए, कुछ लोग दौड़े हुए उनके पास आए, भागते हुए उनके पास आए। उनको आकर बताया कि हमारा सरदार है, उसको बिच्छू ने काटा है, ठुआ लड़े, बिच्छू ने काटा है। तो आपके जमात, आप जो मुसाफिर लोग हैं, इनमें अगर कोई हकीम, कोई इलाज करने वाला है या कोई दम करने वाला है, क्योंकि दम पर उनका भी यकीन था, पढ़ कर कोई दम करने वाला है तो उस हमारे सरदार को ये मसला है वो ठीक कर दे। अब उन्होंने कहा कि हमने तुमसे खाना मांगा था, तुमने भी खाना नहीं दिया, अब हमारे पास तुम आए हो। एक साहबी बोले कि मैं इसका इलाज कर सकता हूँ, मैं पढ़कर दुआ करूँ, दम करूँ तो ठीक हो जाएगा और इंशाल्लाह जरूर ठीक होगा, लेकिन नहीं इलाज करना, तुमने हमारे साथ ठीक नहीं किया, हम मुसाफिर लोग थे, तुमने हमारा जरा भी लिहाज नहीं किया। अब उसने मिन्नत समाजित करनी शुरू की। उस मिन्नत समाजित के दौरान फिर वो साहबी मान गए कि चलो ठीक है, उसके पास मुझे ले चलो। अब वो सरदार के पास ले चले। उस साहबी ने उस पर पढ़ना शुरू किया और पढ़कर जब दम किया तो 1 मिनट के अंदर अंदर वो बिल्कुल ठीक ठाक हो गया, बिच्छू का जहर बिल्कुल खत्म हो गया। अब इन्होंने उसको पहले तय कर लिया था, पहले तय किया था कि मुझे तुम क्या दोगे। उन्होंने कहा कि भाई क्या दें। उन्होंने कहा कि मुझे आपने 30 बकरियां देनी है, 30 बकरियां देनी है मुझे। अब वो उस वक्त जब बकरियां देने का आदमी कहा कि हम आपको खाना खिलाते हैं, आपको खाना नहीं खिलाया था, आपको खाना खिलाते हैं। अब वो बकरे का गोश्त ले आए, 4 5 6 बकरियां ज़बह की, उनका गोश्त वगैरह ले आए, उनको खिलाया भी, गोश्त ये साथ भी लेकर आए। अब सहाबा किराम जो उनमें से इख्तिलाफ हो गया। कुछ सहाबा कहने लगे कि ये कुरान मजीद पढ़कर दम किया गया, सूरह फातिहा पढ़कर दम की गई है, हम नहीं खाएंगे, ये खाना जायज़ नहीं हमारे लिए। कुछ ने खा लिया। अब ये मसला जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि अच्छा तुमने इस तरह किया है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा कि तुमने ये गलत किया है, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस पूरी जो है वो वक्त नहीं है, मुख्तसर ही है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर उसमें से कुछ तुम्हारे पास बचा भी है। तो उन्होंने कहा कि हाँ कुछ बचा है। आपने क्या फरमाया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया?
پھر مجھے بھی میرا حصہ دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت دیا اور گوشت ناول فرمایا۔ تو اس طرح کر کے یہ واقعہ ہے، اور اس طرح کر کے اس آدمی کو آرام آ گیا۔ کیا پڑھا تھا؟ سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ بے شمار چیزوں کا علاج ہے۔ اگر کسی کے سر میں درد ہو 11 مرتبہ سورہ فاتحہ سر پر ہاتھ رکھ کر پڑھے، انشاءاللہ اس کو آرام آ جائے۔ نہ 11 مرتبہ آرام آیا 11 مرتبہ پھر پڑھے، نہ اگر پھر بھی آرام آیا پھر 11 مرتبہ پھر پڑھے، 30 مرتبہ جب ہوگی تو انشاءاللہ اس کا بالکل سرفزار ٹھیک ہو جائے، جتنا اس کو درد ہوگا سب وہ ٹھیک ہو جائے۔ اس لیے کر کے قرآن مجید کی آیات باعث شفا ہے، اور اس کی گارنٹی قرآن نے خود دی ہے۔ قرآن نے خود فرمایا ہے کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ تو اس لیے اس سے فائدہ اس سے اٹھانا چاہیے جو فائدہ اٹھانا جائز ہو۔ یہ جنتر منتر نہ ان کے ہم خلاف ہیں، جو لوگ کرتے ہیں تعویذ دھاگا اس طرح کر کے کرتے ہیں کہ کچھ آتا بھی نہیں، پڑھے ہوئے بھی نہیں، قرآن ہی نہیں آتا، بسم اللہ بھی نہیں آتی، اور وہ پیر بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ ان کے گرد جمع ہیں۔ پڑھے لکھے لوگوں کے پاس جاؤ جو عالم دین ہیں، جو قرآن کو جانتے ہیں، جو دین کو جانتے ہیں، دین کو سمجھتے ہیں۔ اب وہ جو اخباروں والوں کے واقعات اور خبروں میں آپ واقعات دیکھتے رہتے ہیں کہ کیا کیا نظام چل رہا ہے، جو لوگوں نے چلایا ہوا، جاہل لوگوں نے چلایا ہوا، وہ کہتے ہیں ہمیں بسم اللہ بھی نہیں آتی، لوگ ہمیں پیر مانتے ہیں، ہم پیر مان گئے ہیں۔ بڑے بڑے واقعات ہیں اس طرح کے، بالکل سچے واقعات ہیں۔ وہ ایک واقعہ کی عورت جو ہے وہ کس سے تعویذ دے کر آئی کہ میرا خامد جو ہے وہ مر جائے، اب وہ تعویذ دے، یہ سچے واقعات ہیں اور ہوتے ہیں اس طرح کے واقعات۔ جب وہ تعویذ دیا تو کچھ دنوں کے بعد خامد کی موت بس آ گئی، تعویذ کی وجہ سے نہیں ہوا، ایسے موت اس کی آ گئی۔ رو رہے ہیں سارے، جس طرح پنجابی چادر میرا لک ٹوٹ گیا، میری بانھ ٹوٹ گئی، وہ آ کے میں اپنے پیروں پر تلواری مار بیٹھی۔ وہ جڑے دے پراؤں نے پکڑ لیا اس کو، انہوں نے کہا کہ کیا کیا تم نے؟ اس نے میں صرف تعویذ دے کر آئی۔ کس کے پاس سے لے کر آئی تھی؟ اب اس کے پاس جب وہ گئے اس کو کہا کہ بھائی تم نے یہ کیا کیا ہے؟ اس نے کہا تعویذ کو کھول کر دیکھو اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ کچھ بھی نہیں لکھا ہوا، کچھ لکھا ہی نہیں، ویسے ہی اس نے کاغذ پکڑا دیا۔ تو بے شمار اس طرح کے واقعات ہیں جن کو کچھ بھی نہیں آتا، وہ اس طرح کے واقعات ان سے ہوتے ہیں اور لوگ کرتے ہیں۔ موٹی بات یہ ہے کہ ہر ایک آدمی پڑھ کر دم کر سکتا ہے۔ سورہ شفا، سورہ فاتحہ آپ پڑھ کر جس بھی بیماری کے لیے کریں گے وہ آپ کو اس سے شفا ملے گی۔ سورۃ الرحمن کے بارے میں آپ تو خود حکیم بھی اس بات کو تسلیم کر چکے ہیں اور بیماریوں کا علاج دو کر چکے ہیں۔ سورۃ الرحمن جو آدمی ایک پورا ہفتہ سنتا ہے، غور سے سنتا ہے، توجہ سے سنتا ہے، ایک ہفتہ وقت نکال کر، جو بھی اس کی بیماری ہوگی اللہ اس کو شفا اس کو دے گا، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ کا قرآن باعث شفا ہے، لیکن اس کو صرف لوگوں نے اسی کام کے لیے بنا لیا ہے۔ اس لیے ہم نے کہا کہ یہ ایک کتاب ہے جو اللہ نے نازل کی ہے، اس کا نفاذ بھی ضروری ہے، اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ صرف اس کتاب کو چھو منتر کی کتاب نہیں بنانا چاہیے، اپنی عملی زندگی میں بھی اس کو لانا چاہیے تاکہ ہماری جو پریکٹیکل لائف ہے یہ بھی کچھ سیدھی ہو، ہمارے معاملات ٹھیک ہوں، ہمارے رویے ٹھیک ہوں، ہمارا معاشرہ درست ہو، اور اس کو کتاب کو پھر ہم اٹھا کر اس جگہ لے جائیں جس جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی دعا کی ہے کہ ان اللہ لا یضع بالسلطان ما لا یضع بالقرآن۔ بعض چیزوں کے فیصلے اللہ قرآن کے ذریعے کرتا ہے، بعض کے فیصلے اقتدار کے ذریعے کرتا ہے، اس لیے اس کتاب کا اقتدار اور اس کتاب کا قانون وہ بھی ضروری ہے۔ اللہ سے دعا اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔